بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم کی ہجرت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، اور جب حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی ہم سفر تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے شرق اردن کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں دو مشہور بستیاں سدوم اور عامورہ تھیں۔ دوستو، اب ہم قوم لوط کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب شرق اردن، جو آج ٹرانس جارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، کے علاقے میں سدوم آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں باشندے فواحش اور معصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیبوں اور فحش کاموں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، شباست، بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اعلانیہ فن و محبت کے ساتھ اس کو کرتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے، اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے فحش کام میں لگے ہوئے ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بے شک تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر علامت کی، اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو مسکین طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا، اور پچھلی قوم کی بد عملیوں کے نتیجے بتا کر عبرت دلائی، مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ کہنے لگے۔ لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ جملہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھڈھا اٹھاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یا مہربان نصیحت کرنے والے کی مہربان نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیا۔
قرآن شریف میں ہے، کیا تم وہی نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور گھروں والوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط، بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ اب ہو جانا ہی ضروری ہے۔ قرآن شریف میں ہے، بس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے کر گئے اور بچھڑا ذبح کر کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل کی رقت، ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فروانی غالب آئی، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتے نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بد عملی، بے حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدادکاریوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں، کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نذر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا تنک بھی اثر نہیں ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا بربادی یا ہلاکت۔ غرض اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے
اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرنے لگے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیش بیش میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ اے کاش میں رک شدید کی زبردست حمایت کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیاؤں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ گیا۔ رات شروع ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ رات کا آخر آیا تو پہلے جو ایک خوفناک چیخ نے سدوم والوں کو تہ و بلا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر پلٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔